السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ ہوپس آپ لوگ ٹھیک ہو گئے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ اور آپ کی باجی کی ایک اور بھی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ نماز بھی 5 وقت کی پابندی سے پڑھا کریں۔ چلیے بڑھتے اپنی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ افتخار اور اس کا پورا خاندان پاس کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں کے باہر بڑے بڑے فرنیچر کی دکانوں پر جا کر بیچا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن افتخار لکڑی دینے دکان پر جاتا ہے تو وہ کافی دیر تک دکان میں مالکن کی بیٹی گڈو سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم روز لکڑیاں دینے کے لیے آیا کرو، اسی وقت ایک دن بھی جب تم نہیں آتے تو مجھے تمہاری فکر ہونے لگتی ہے۔ فکر کس بات کی؟ میں بالکل صحیح ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ گڈو میڈم کسی بھی دوسری پارٹی کے بندے سے پیار سے بات بھی نہیں کرتی اور اس سے اتنی فکر کرتی ہیں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ دور کھڑے پیڑ کے پیچھے چھپ کر ظہیر یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور من ہی من میں کہہ رہا تھا کہ گڈو میڈم کسی دوسرے پارٹی کے بندے سے آرام سے بات بھی نہیں کرتی اور اس غریب لکڑہارے افتخار سے اتنے آرام سے بات کرتی ہیں۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ہے دونوں کے درمیان۔ میں جاتا ہوں گڈو کے والد جو کہ میرا مالک ہے اس کو ساری بات بتاتا گڈو کا ہوں باپ یہ کہ ساری باتیں اپنی سن بیٹی کر کو حیران اس ہوتا غریب ہے لکڑہارے سے اور بچا ظہیر لیں سے کہتا ہے ورنہ نہیں اچھا ظہیر نہیں بیٹا، ہوگا تمہیں کوئی میڈم غلط کے فہمی لیے، ہوئی ہوگی۔ کیونکہ یہ میری غریب بیٹی جو لکڑہارا کہ اس کی اتنے دولت بڑے پر باپ نظر کی جمائے بیٹی ہے، بیٹھا وہ ہوا ہے۔ کیسے ایک معمولی سے ادنا پھر سے شام کو لکڑہارے سے پیار کر سکتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تبھی ظہیر پاس جاتا کھڑا ہے مینیجر بولتا ہے، گڈو کے والد باس کی یہ طرف ٹھیک کہہ جو کہ رہے اس ہیں، کا کیونکہ میں نے باس بھی خود بھی تھا، نوٹس اس کو کیا ساری ہے بات بتاتا ہے۔ کہ گڈو میڈم کسی اور امپلائی کو بھاؤ تاؤ تو دیتی نہیں، لیکن اس غریب لکڑہارے کی فکر مند نظر آتی ہیں اور جب دیکھو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دی جاتی ہیں۔ ایسے میں کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ یہ بات سن کر گڈو کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور سیدھا گڈو کے کمرے میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے تمہارے اور اس غریب لکڑہارے کے بیچ میں؟ جو بھی ہے مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس غریب لکڑہارے کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو 2-4 پیسے کیا میں دے دیتا ہوں، وہ میرے سر پر چڑھ کے ناچنے لگا ہے، میری ہی بیٹی کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔ نہیں اور ایسا نہیں ہوگا۔ بتا بیٹی کیا معاملہ ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تبھی گڈو روتے ہوئے بولتی ہے، پاپا جان میں اس سے محبت کرتی ہوں، پلیز اسے کچھ مت کیجیے گا، اسے کچھ نہیں کہیے گا، اس نے کچھ نہیں کیا، میں ہی اسے پسند کرتی تھی، میں نے اسے اپنے دل کا حال بتایا۔ یہ سن کر باپ بھڑک جاتا ہے اور اس کو دروازہ زور سے بند کر کے چلا جاتا ہے اور جا کر افتخار اور اس کے پریوار کو کہتا ہے کہ تیری اتنی مجال کہ تو میری بیٹی پر نظر رکھے، تو ہے کون؟ تیری نسل کیا ہے؟ خبردار جو مجھے اس گاؤں میں تم لوگ دوبارہ نظر آئے، آج ہی راتوں رات اس گاؤں کو خالی کرو۔ کرتے کیا نہ مرتے بیچارے افتخار کے پریوار والے سب اپنا سامان پیک کرنے لگتے ہیں اور گاؤں چھوڑ کر جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ رات کو وہ گاؤں سے نکل جاتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ ایک سڑک پر آ جاتے ہیں اور وہیں اپنی جھونپڑی لگا لیتے ہیں۔ یہیں افتخار اور اس کا پریوار محنت مزدوری کرتا ہے۔ دوسری طرف ظہیر کا دل باس کی بیٹی پر اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس سے شادی کر کے اس کی باپ کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت اس کے باپ کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی اس کے گڈو کے باپ کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ ظہیر کا باس تھا، کہ ظہیر ایک لالچی بندہ ہے، اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہ اس شادی سے انکار کر دیتا ہے اور اسے اب افتخار کی قدر ہونے لگتی ہے جو کہ ایک سچا اور دیندار بندہ تھا۔ صرف غربت کی وجہ سے اسے اتنا ذلیل کیا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی افتخار سے کر دیتا ہے اور اسے اپنی جائیداد میں حصہ بھی دیتا ہے جو کہ افتخار لینے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر یہ ہنسی خوشی یہ پریوار پروان چڑھتا ہے اور یہیں اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، اللہ پر توکل کر دن رات محنت کرنی چاہیے اور لگن سے کام کرنا چاہیے۔ کامیابی ایک نہ ایک دن مل کر رہتی ہے، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اللہ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست کہتا ہے۔ شکریہ۔